آج کے اصل میں ماں بہنوں کو تواریخ کے مطالعے سے الرجی ہوتی ہے، تواریخ کے مطالعہ کرنے کا، تاریخ کا پڑھنے کا وقت نہیں ملتا، لیکن ٹی وی دیکھنے کا، موبائلوں پر سیریل دیکھنے کا بہت وقت ملتا ہے۔ اس لیے نہ آج ہماری زندگیوں میں دین ہے اور نہ ہی ہماری اولادوں کی زندگیوں میں دین ہے۔ ہم پھر شکایت کرتے ہیں کہ ہمارا شوہر نافرمان، ہمارا بیٹا نافرمان، ہماری بیٹی نافرمان۔ کیسے نہیں نافرمان بنیں گی میری ماں اور بہنوں؟ اگر ہم اللہ کو راضی کرنے کے لیے اور اللہ کی رضا کے لیے اگر ہم زندگی اپنے گھر کے اندر اللہ کے حکم کے مطابق اور نبی علیہ السلام کی شریعت کے مطابق اپنے گھر کی چہار دیواری کے اندر زندگی گزارنے والی بن جاتی اور اللہ کے اوامر پر چلنے والی بن جاتی، تو خدا کی قسم آپ کا شوہر تو وہ ہوتا جو محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم تھے۔ آپ کا شوہر وہ بنتا جو ام حکیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بنے تھے۔ ام حکیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ کون ہیں؟ حضرت اکرمہ ابن ابی جہل کی بیوی ہیں۔ حضرت اکرمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیوی ہیں۔ کن کی وجہ سے ان کو دین ملا؟ سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کس کی وجہ سے دین ملا؟ ایک بہن کی وجہ سے عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کلمہ نصیب ہوا، دین ملا، ایمان ملا۔ وہ اکرمہ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کٹر دشمن، جانی دشمن تھے، لیکن ان کو بھی ایمان ملا اور ایمان میں داخل ہوئے کس کی وجہ سے؟ اپنی بیوی حضرت ام حکیم رضی اللہ تعالی عنہ کی دین تھی۔ جب فتح مکہ ہو گیا، ام حکیم رضی اللہ تعالی عنہ نے جب سنا کہ اللہ کے نبی علیہ السلام کی طرف سے آج یہ اعلان ہو چکا ہے کہ جو ہر ایک انسان کو آج کے دن امن دے دیا جائے گا، چاہے وہ ابو سفیان کے گھر میں بھی داخل ہوگا تو اس کو بھی آج امن دے دیا جائے گا، اس کے ساتھ میں کوئی ناانصافی نہیں کی جائے گی، کوئی قتل و قتال نہیں کیا جائے گا۔ ام حکیم رضی اللہ تعالی عنہ نے جب یہ اعلان سنا فوراً دوڑی ہوئی گئی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت عالیہ میں پہنچی اور اسلام قبول کر لیا۔ پھر اپنے شوہر سے اجازت لی، اپنے شوہر کے متعلق اللہ کے نبی علیہ السلام سے اجازت لی کہ کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیا آپ میرے شوہر اکرمہ ابن ابی جہل کو بھی کلمہ پڑھا دیں گے؟ کیا آج آپ ان کو بھی معاف فرما دیں گے؟ قربان جائیے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی پر، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے حسن اخلاق پر، کہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا او اللہ کی بندی، آج کے دن تو ہماری طرف سے یہ اعلان ہو چکا ہے کہ ہر ایک کو امن دے دیا جائے گا۔ جیسے ہی یہ بات سنی فوراً اپنے شوہر کے تعاقب میں اپنے شوہر کا پیچھا کرنے کے لیے گئی۔ گھر میں آئی تو گھر میں نہیں ملے شوہر، سمندر کے کنارے کو گئی، سمندر کے کنارے پر بھی کہیں نظر نہیں آئے ان کے شوہر۔ تو ملاحوں سے پوچھا کیا اسی شکل کا انسان، اس لباس کا کوئی انسان یہاں آتا ہوا آپ کو نظر آیا ہے؟ ملاحوں نے کہا ہاں خاتون، یہاں ابھی فوراً ایک آدمی جو ہے نا اسپیشل کشتی کر کے وہ سوار ہو کر یہاں سے گیا ہے۔ حضرت ام حکیم رضی اللہ تعالی عنہ نے اسپیشل کشتی کی۔ ایک تو وہ پیسنجر والی سواری والی ہوتی ہے نا، جیسے ابھی چلتا ہے بڑا گاڑی، تو بڑا والی کشتیاں بھی چلتی ہیں، اس زمانے میں بھی چلتی تھی، فی کس ہے نا، فی نفر ایک سواری اتنے پیسے۔ تو ام حکیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سوچا کہ اگر دیر کروں گی تو کہیں ایسا نہ ہو کہ ہمارے شوہر سمندر پار کر جائیں، پھر کہیں ایسا نہ ہو کہ وہ آج اسلام سے محروم ہو جائیں۔ تو اسپیشل کشتی کر کے اس سمندر کے کنارے سے سمندر میں جا رہی تھی تو دیکھا کہ سامنے ایک کشتی نظر آئی اور اسی میں ان کے شوہر اکرمہ ابن ابی جہل وہاں پر اس کشتی میں سوار تھے۔ تو آواز دیا پیچھے سے انہوں نے، اور میرے شوہر، میرے سر کے تاج، آپ واپس آ جاؤ، واپس آ جاؤ۔ اور اکرمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ابھی اسلام نہیں لائے تھے، تو کیا کہہ رہے ہیں؟ نہیں نہیں بیگم، آج اگر میں محمد کو مل جاؤں گا تو محمد تو آج تو میری خیر نہیں ہے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم میری گردن اڑا دیں گے، مجھے قتل کر دیں گے۔ ان کی بیوی کہہ رہی ہے نہیں نہیں ایسا نہیں ہے، میں آپ کے لیے آج اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے عمل لے کر کے آئی ہوں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان کر دیا ہے کہ آج ہر ایک
ایک کے لیے امن ہے. اگر تم بھی آج چلو گے تو تم کو بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کلمہ پڑھا دیں گے اور معاف کر دیں گے. بیوی کے بعد شوہر کو ماننی پڑتی ہے نا. ہوم منسٹر کی بات آج کل چلتی ہے، اس لیے کہ ہوم منسٹر کی کیا ہے، حکومتیں ہوتی ہیں نا. ہوم منسٹر جو کہے وہ ماننا پڑتا ہے شوہروں کو. تو جیسے ہی حضرت ام حکیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ بات کہی، فوراً وہ واپس آئے. حضرت ام حکیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے شوہر کو لے کر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت عالیہ میں پہنچی. جیسے ہی آقا جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ اکرمہ آ گیا ہے، فوراً استقبال کے لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہو گئے اور معانقہ کیا. اور وہ تو کانپ رہے تھے، ڈر رہے تھے. کہا اکرمہ آج کانپنے کی ضرورت نہیں ہے، ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے. آج تو میں نے ہر ایک کے لیے امن کا اعلان کر دیا ہے. آ جاؤ، اگر تمہارے مقدر میں بھی ایمان ہے تو آج آ جاؤ، تم کلمہ پڑھ لو، تمہیں امن دے دیا جائے گا، سلامتی دے دی جائے گی. قربان جائیے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں اکرمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حاضر ہوئے اور کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو گئے. کس کی وجہ سے ایمان ملا ان کو؟ ایک بیوی کی وجہ سے، ہے نا. تو جب ایک بیوی دیندار بن جاتی ہے، ایک بہن دیندار بنتی ہے، ایک ماں دیندار بنتی ہے، تو اس کی وجہ سے نسلوں میں دین وجود میں آتا ہے، خاندانوں میں وجود دین میں آتا ہے. کیسی تھی وہ مائیں، کیسے اپنی تربیت کیا کرتی تھی بچوں کی، اپنی بچیوں کی، اپنے خاندان والوں کی. حضرت خواجہ اجمیری رحمۃ اللہ علیہ کا واقعہ بہت مشہور ہے، آپ حضرات بارہا سنتی ہیں ان کے بارے میں. آخر وہ خواجہ اجمیری رحمۃ اللہ علیہ اتنے بڑے ولی، اتنے بڑے قطب ابدال، اتنے بڑے ولی کامل کیسے بن گئے؟ میری ماں اور بہنوں ایک بات ہمیشہ یاد رکھو، ہر ایک مرد کے اچھا بننے کے پیچھے کسی نہ کسی خاتون کا کردار رہا ہے. کسی فرد کے اچھا بننے میں یا تو ماں کا ہاتھ، یا بہن کا ہاتھ، یا بیوی کا ہاتھ. یہ تین لوگوں کی وجہ سے، تین خواتین کی وجہ سے جو ہے نا امت کے اندر ایسے ایسے افراد پیدا ہوئے ہیں کہ جن کو آج آنکھیں دیکھنے کو ترستی ہیں. حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ علیہ ایک بار فرمانے لگے، امی جان کیا معاملہ ہے؟ جدھر جاتا ہوں ادھر ہی لوگ میرے ہاتھ پر کلمہ پڑھتے ہیں، بیعت کرتے ہیں اور اسلام میں داخل ہوتے ہیں. جگ در جگ آتے ہیں لوگ اور ہاتھ پر کلمہ پڑھتے ہیں، بیعت بھی ہوتے ہیں. امی جان نے کہا، بیٹے یہ تو تیری ماں کا کمال ہے. ماں نے کیا کہا میری ماں اور بہنوں؟ امی نے کہا بیٹے معین الدین یہ تیری امی کا کمال ہے. وہ بھی بیٹے تھے. بیٹے نے کہا یقیناً امی یہ آپ ہی کا کمال ہے، لیکن کمال کیا ہے وہ ذرا بتا تو دیں مجھے، تاکہ کبھی میں بھی بطور تحدیث نعمت کے طور پر اس بات کو کہا کروں کہ دیکھو میری ماں نے میری کیسی تربیت کی ہے، میری ماں نے مجھے کیسے پالا، کیسی پرورش کی ہے، اور دوسروں کے لیے بھی عبرت کا سامان بن جائے. تو خواجہ اجمیری رحمۃ اللہ علیہ کی والدہ نے فرمایا، اے بیٹے معین الدین جب تو میرے پیٹ میں تھا میں باری تعالیٰ سے ہمیشہ ہر نماز کے بعد یہ دعا کرتی تھی، اے اللہ جو میرے پیٹ میں بچہ ہے چاہے جو بھی ہو، لڑکا ہو یا لڑکی ہو، میں اس کو دین کے لیے وقف کر دوں گی، لیکن اے اللہ اگر وہ میرا بیٹا ہو، اگر تم مجھے بیٹا دیوے تو اس کو دین کا داعی بنانا، عالم بنانا، حافظ بنانا، قطب ابدال بنانا، ہے نا، اولیاء اور صلحاء کا امام بنانا. یہ میں تیرے لیے دعا کرتی تھی. اور اے بیٹے معین الدین جب تو پیدا ہو گیا، جب بھی تو رات کو چیختا تھا، اٹھتا تھا نیند سے، اسی وقت میں فوراً اٹھتی تھی نیند سے، پہلے وضو کرتی تھی، اس کے بعد میں تجھے اپنی چھاتی سے اپنے سینے سے لگاتی تھی. یعنی وضو کرنے کے بعد ہی میں تجھے دودھ پلایا کرتی تھی. تو اے بیٹے معین الدین یہ اس وضو کا اثر ہے کہ آج اللہ تبارک و تعالیٰ نے تجھے وقت کا ولی بنا دیا ہے اور اولیاء کا سردار بنا دیا ہے. آج ہماری ماؤں کا کیا حال ہے؟ ٹی وی دیکھتے دیکھتے بچوں کے منہ میں لقمہ ڈالو، ٹی وی دیکھتے دیکھتے ہے نا بستر پر لیٹ جاؤ اور پھر اٹھتے ہی اس شیطان کی شکل کو دیکھو. پھر ہماری اولاد دیندار کہاں سے بنے گی، نیک کہاں سے بنے گی؟ ہمارے حضرت جی پیر صاحب دامت برکاتہم، میرے مخدوم مکرم حضرت جی پیر ذوالفقار صاحب نقشبندی دامت برکاتہم نے اپنی کتاب خواتین اسلام کے کارنامے میں ایک واقعہ لکھا ہے کہ میں ایک روز سفر کر رہا تھا بیرون ملک کا، بائی پلین ایروپلین میں بیٹھا ہوا تھا.
میرے قریب خاتون ایک بیٹھی ہوئی تھی جو کہ کرسچن تھی. وہ اس کا بچہ تقریباً صرف 7-7.25 کا بچہ تھا، لیکن بچے کے منہ میں لقمہ ڈالتی تھی اور بچے سے ہر لقمے پر، حالانکہ بچہ ابھی بولنے کے لائق بھی نہیں تھا، لیکن پھر بھی بچے سے کہلوا رہی ہے بیٹے کہو تھینک یو. ہر لقمے پر اپنے بچے سے کیا کہلوا رہی ہے؟ تھینک یو تھینک یو تھینک یو. ہمارے حضرت جی صاحب دامت برکاتہ فرماتے ہیں میں اپنے پین سے لکھتا رہا کہ یہ خاتون جب تک کہ اپنے اس بچے کو لقمہ کھانا کھلا رہی ہے دیکھتا ہوں کتنی بار وہی الفاظ ادا کرواتی ہے. تو حضرت نے لکھا کہ تھوڑا سا معمولی سا کھانا کھلایا 2-4 لقمے ہی، لیکن اس 2-4 لقمے کے کھلانے پر اس خاتون نے اپنے بچے کو 70 مرتبہ تھینک یو کا لفظ کہلوایا. تو حضرت فرماتے ہیں کہ جب ایک ماں اپنے بچے کو شکریہ کے الفاظ، جزاک اللہ کے الفاظ کہلوائے گی تو کیا اس کا بچہ نافرمان بنے گا؟ ایسا نہیں ہو سکتا. جب امت کی مائیں اپنے بچے کو یہ سکھائیں گی کہ بیٹے جب میں تجھے لقمہ کھلاؤں کہہ الحمدللہ، کوئی کچھ چیز دے دے تو بیٹے کہے جزاک اللہ، گھر میں تو آ تو سلام کر کے آ، گھر سے باہر جا تو سلام کر کے جا، کوئی بڑا ملے تو اس کو سلام کیا کر، کوئی چھوٹا ملے تو اس کو بھی سلام کیا کر. جب میری ماں اپنے بچوں کو تربیت دیں گی تو پھر آپ کا بیٹا بھی وقت کا ولی بنے گا، وقت کا کتب بنے گا، وقت کا ابدال بنے گا. لیکن مائیں تو آج ایسی تربیت کرتی نہیں ہیں، اور نہ ہی آج کی مائیں اپنی اولاد کے خاطر دعا کرتی ہیں. آپ بیٹھی ہوں اوپر، آپ خود اپنے من میں جھانک کر کے سوچو کیا ہم اپنی اولاد کے لیے، اپنے شوہر کے لیے، اپنے عزیز اقربا کے لیے وہ دعا کرتی ہیں جیسے کہ صحابیہ کرتی تھی، جیسے کہ ازواج مطہرات کیا کرتی تھی، جیسی دعا یا اکابر مشائخ کی مائیں اور بہنیں کیا کرتی تھی؟ ہمارے حضرت جی پیر صاحب دامت برکاتہ خود فرماتے ہیں کہ میں صرف تقریباً سال کی عمر میں تھا، 1 سال کی عمر میری ہو رہی تھی، تو میری ماں جب تہجد کے لیے اٹھتی تھی تو اپنی امی کی دعا سننے کے انتظار میں بیٹھ جایا کرتا تھا. میری نیند کھل جاتی تھی، روزانہ کا معمول تھا، اور میں اس انتظار میں رہتا تھا کہ میری امی دعا کے اندر کب میرا نام لیتی ہے. تو حضرت فرماتے ہیں ہمارے کہ امی میری تہجد پڑھ لیتی اور 12 رکعت تہجد پڑھتی تھی، پھر دعا معمولات پورا کرتی، ذکر اذکار کر لیتی، تھوڑا بہت استغفار کرتی، اور اس کے بعد دعا کے لیے ہاتھ اٹھاتی. دعا کرتے 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 تقریباً پون گھنٹہ امی کو گزر جاتا. پون گھنٹے کے بعد میرا نام لے کر میری امی دعا کرتی اور یہ کہتی تھی اے اللہ میرے زلفی کو اولیاء کا سردار بنا دے. ہمارا حضرت کا نام ہے ذوالفقار، لیکن ماں لاڈ سے پیار سے فرمایا کرتی تھی کہ اے اللہ میرے زلفی کو اولیاء کا سردار بنا دے. جب ماں کی یہ میں دعا سنتا آمین کہہ لیتا اور فوراً سو جاتا. آج میری ماں اور بہنوں آپ دیکھو انٹرنیٹ کے اوپر ان کی شخصیت کو، آپ پوچھو اپنے شوہروں سے، اپنے بھائیوں سے، ہے نا، اپنے والد سے کہ آج ان کا مقام کیا ہے. دنیا کے ٹاپ موسٹ کے انجینئر ہیں. اب سے 30-40 سال پہلے ہمارے حضرت جی دامت برکاتہ کی سیلری ایک دن کی 1 لاکھ روپے تھی. ایک دن کی سیلری 1 لاکھ روپے. ٹاپ موسٹ کے جو ہے نا سافٹ ویئر ہارڈ ویئر انجینئر ہیں اس زمانے کے. 35 بڑی بڑی کمپنیاں، بڑے بڑے کارخانے ہمارے حضرت جی دامت برکاتہ کے جو ہے نا سپرد تھے. ان 35 فیکٹریوں کی گویا کہ وہ روزانہ ان کی ذمہ وہ کام تھا، کچھ بھی کمپنی میں پرابلم آ جائے، خرابی آ جائے تو ان کو درست کیا کرتے تھے. لیکن نیت کی تھی کہ اے اللہ جب میری عمر کے 40 سال ہو جائیں گے میں یہ دنیا کی تنخواہ دینا بند کر دوں گا، تجھ سے براہ راست لوں گا. تو فرماتے کہ وہ 40 سال جس دن پورے ہو گئے اس دن سے میں نے ریزائن دے دیا، راضی نامہ دے دیا، کمپنی چھوڑ دی، اور وہ دن ہے اور آج کا دن ہے اللہ کے دن کے لیے وقف ہو گیا ہوں. تو جب مائیں اپنی اولاد کے لیے یہ دعا کرے گی تو پھر وقت کا ولی کیسے نہیں بنے گا بیٹا، ہے نا. کیا آج ہم رات کی تنہائیوں میں اپنی اولاد کے لیے کبھی دوگانہ پڑھ کر 2 رکعت صلاۃ توبہ کی یا صلاۃ الحاجہ کی یا 2 رکعت جو ہے نا تہجد کی نماز پڑھ کر اپنے اولادوں کے لیے، اپنے گھر بار کے لیے، اپنے شوہر کے لیے دعا کرتی ہے؟ نہیں کرتی. اگر شوہر سے کوئی کمی بیشی ہو جائے تو ان کا شکوہ اور ان کی شکایت یہاں سے لے کر بیکے تک اور پورے محلے تک، پوری بستی تک ہماری جو ہے نا ہم ڈھڈورے پیٹنے والی بن جاتی ہے، شکوے شکایت کرنے والی بن جاتی ہے.
لیکن جب اللہ ہمارے شوہر کے ذریعے سے ہمارے لیے تمام فتوحات کر دیتے ہیں تو پھر ان کی تعریف ہم کرنے کا وہ بھی موقع نہیں ملتا، اس کی بھی توفیق ہمیں نہیں ملتی۔ نہیں میری ماں اور بہنوں، جب آپ کے شوہر کے گھر میں کوئی کمی آ جائے تو آپ شکوے شکایت نہ کرو، بلکہ آپ صبر کرنے والی بنو۔ وہ دیکھو فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی کیسے گھر میں گئی ہیں، لیکن کبھی اپنی زندگی کے اندر نہ باپ سے شکایت کی ہے نہ کسی اور سے شکایت کی ہے۔ کبھی یہ شکایت کے جملے ان کے زبان پر نہیں آئے کہ کس فقیر کے گھر میں مجھے دے دیا ابا جی آپ نے، نہیں، مل جاتا تھا تو کھا لیتی تھی، نہیں ملتا تھا تو صبر کرتی تھی، اللہ سے دعا مانگتی تھی۔ تو ماں اور بہنوں، آج ہماری امیدیں اس پر وابستہ ہے کہ ہماری بیٹی رابعہ بن جائے، ہمارا بیٹا باعث بستامی بن جائے۔ یقیناً ماں اور بہنوں بنے گا، آپ کا بیٹا آج بھی باعث بستامی بن سکتا ہے، آپ کی بیٹی رابعہ بصریہ بن سکتی ہے، لیکن شرط یہ ہے کہ آپ کو بھی ویسی معاشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بننا پڑے گا۔ آپ کو بھی حضرت مولانا شاہ الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی والدہ جیسی بی صفیہ ماں آپ کو بننا پڑے گا، تو انشاءاللہ آپ کی بیٹی بھی رابعہ بصریہ بنے گی، آپ کا بیٹا بھی باعث بستامی بنے گا۔